مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ بے شمار احکامات ہیں، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے اور دیگر احکامات ہیں، لیکن اتنی تفصیل سے قرآن کریم میں میراث کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل سے کوئی اور حکم شاید کہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے جو بیان کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ تمہارے اولاد میں اور تمہارے آباء و اجداد میں نفع پہنچانے کے اعتبار سے کون زیادہ تمہارے قریب ہے یہ تم نہیں جانتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ فریضہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میراث کا علم اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی جاننے والا، بڑا ہی حکمت والا ہے۔ اس میں ایک چیز میں بیان کرتا ہوں، اگر سمجھیے کہ شریعت میں میراث کے سلسلے میں حکم بیان نہیں کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ میت کا انتقال ہوتا تو جو زیادہ طاقتور ہے، جو زیادہ اس میت کے قریب ہے، شاید کہ بھائی ہوتا ہے یا پھر ہے اس کا باپ ہوتا ہے، بیٹے کبھی چھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جو حق ہے اولاد کا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آغاز بھی اسی سے اللہ نے کیا ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا معاملہ ہوتا تھا، کسی کا انتقال ہو جاتا، اس کی بیوی پر سب سے پہلے قبضہ اس کا قریبی رشتہ دار کرتا، اس کا چچا یعنی اس کا بھائی یا اس کا کوئی اور قریبی رشتہ دار کر لیتا، جو بھی جو ہے طاقتور پہلوان ہوتا یا جس کے بھی حکم چلتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس مال کے سلسلے میں کوئی حکم نازل نہیں کرتا تو جو زیادہ انسان طاقتور ہوتا تو وہ اس پر سارا ہڑپ لیتا اس کو۔ اگر اس طرح ہوتا تو کیا ہوتا؟ اختلافات پیدا ہو جاتے، جھگڑا پیدا ہو جاتا، مار پیٹ ہو جاتی، اور جو آپس میں جو الفت اور محبت قائم ہے رشتہ داروں میں وہ ختم ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے پوری تفصیل کے ساتھ سورہ نساء آیت نمبر 11، 12 اور اسی طرح اسی سورہ کی اختتام کی جو آیت ہے آیت نمبر 176 میں بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ سمجھ لیجئے کہ اگر لوگ انصاف سے تقسیم کر بھی لیں تو جس کے پاس سمجھے اولاد کے پاس مال پہنچا تو وہ جب کماتا ہے تو بڑی جو ہے ایک ایک روپیہ سوچ سوچ کر خرچ کرتا ہے، لیکن اگر اس کو ایسے ہی مل جائے، جو انسان جو اولاد وہ ایسے ہی اس کو حاصل کر لے تو اس کو زیادہ مل جائے تو زیادہ ملنے کی صورت میں کیا کرے گا؟ وہ اسراف کرے گا، فضول خرچی کرے گا، بے تحاشا جو وہ انسان وہ بچہ خرچ کرے گا۔ جیسے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے والدین ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی اولاد کیا کرتی ہیں؟ ان کو جب بچے ہوتے ہیں ان کے حق میں، چونکہ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے، صرف بیٹا بیٹی کو ہی تقسیم کرتے ہیں، اب وہ بچے اس مال کو صحیح تصرف نہیں کر سکتے تو مال کو اپنے دوستوں میں لٹا دیتے ہیں یا کوئی ایسی جو ہے خواہشات بری عادتوں میں لٹا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اور ایک دوسری چیز جو اہم بات میں بتانے والا ہوں یہ ہے، جو لوگ اس طرح کریں گے تو گویا کہ ایک دوسرے پر ظلم کریں گے۔ وراثت کے مسئلے میں لوگ کتنے غفلت کا شکار ہیں اور لوگ من مانی کرتے ہیں اس مال کے سلسلے میں۔ مختصر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دراصل ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے، وراثت کیا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں اور کن کن لوگوں کو میں تقسیم کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ کسی کو سوال بھی نہیں کرتے، کیونکہ آج ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، بس اس کو ایک ہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کو ڈبل حصہ دینا، بیٹے کو سنگل حصہ دینا، تو وہ اپنے حساب سے تقسیم کرتا ہے، بیٹے کو سنگل حصہ اور بیٹے کو ڈبل حصہ۔ نہ علماء سے سوال کرتے ہیں، نہ قرآن و سنت کو خود سے پڑھتے ہیں، نہ جو اس سلسلے میں جستجو ہوتی ہے، تو لوگ اپنے طور پر تقسیم کر رہے ہیں، اسی کی وجہ سے ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔